أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض روایات میں ہے کہ فرعون کا چہرہ بڑا چمک رہا تھا، حالانکہ ظاہر اور ظاہر کافر تھا اور بہت سرکش اور باغی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس کے چہرے پر یہ کہاں کا نور برسا رہے ہو؟ حق تعالیٰ نے کہا کہ داڑھی کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا. اس زمانے کے فرعون کی بھی داڑھی تھی، اور آج کل کوچا خانوں کی داڑیاں نہیں، کوچا خانہ کوچا گل، ان کی داڑھی کے بغیر اسلام پورا ٹھیک ہے. اور ہر جمعے کو داڑھی صاف ستھری کرتا تھا، تیل ڈالتا تھا، کنگھی کرتا تھا. یہ بھی پتہ چلا کہ جمعے کی تعطیل اور مذہبی حیثیت تمام شرائع میں مسلم رہی ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. بہرحال اس زمانے میں سب کی داڑھی ہوتی تھی. مرد کی نشانی ہے کہ اس کا چہرہ داڑھی سے آراستہ پیراستہ ہو. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خالی چند بال، جیسے کسی سے بلیڈ گم ہوا ہو یا کھینچی بیوی نے چرائی ہو اور اس کے چہرے پر وہ ساڑ کڑی ہو، ساڑ گندی گھاس، یہ داڑھی نہیں ہے. تو ایسے داڑھی کی نقل اتارتا ہے. داڑھی تو داڑھی کی طرح ہوگی. فقہا کہتے ہیں ایک مشت ہو، ایک قبضہ، اور اس سے کم کرنا قصدن ناجائز لکھا ہے، اور بالکل موڑنے کو تو بہت سخت الفاظ لکھے، کل مغاربہ و مخنثۃ الرجال فإلی اللہ المشتکیٰ. مسلمان کی حیثیت سے اور مرد کی حیثیت سے بہت جلد اس گناہ سے توبہ کرنا چاہیے. اور اب تو ایک اور تماشا بن گیا، حج سے آ جاتے ہیں اور جتنے کوتی تیوتے آن کلوتی، کوتا جیسا گیا ہے اسی طرح کوتا واپس آ گیا ہے. داڑھی کی ضرورت ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں حج صاحب مبارک ہو. کیسا مبارک؟ مبارک مانا قبول. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول کرے. تو مجھے فکر یہ ہے کہ یا تو یہ داڑھی موڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا، علماء کہتے ہیں گناہ کو گناہ نہ سمجھنا کفر ہے، اور یا یہ گناہ سمجھتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا. تو 5 آدمی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی. جیسے شرک باللہ کا مرتکب، عاق الوالدین، آکل الربا، قاتل النفس، یا وہ شخص جو کسی فحشاء میں مبتلا ہو اور اس کے چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو. تو عجیب بات ہے کہ حاجی صاحب داڑھی منڈا رہے ہیں اور گیربریت کا لوا اور آزا، گیربریت کا لوا اور آزا، اور یہ بتائی پخیرا نے پخیرا جی سے مبارک شاہ. یہ بات میری فہم و سمجھ سے بالا تر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گناہوں سے توبے کی توفیق دے. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے مقام پر، جس سے بڑا مقام آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اسلام میں نہیں ہے، آخری عظیم رکن 5واں حج وہی ادا ہوتا ہے. اور وہاں جا کر کے اس نے منا میں بھی نمازیں پڑھی، عرفات میں بھی دعائیں مانگی، ظہر اور عصر پڑھی، رات کو مزدلفہ آ کے مغرب اور عشاء پڑھی، ساری رات دعائیں مانگی، فجر غلس میں پڑھ کر دعائیں مانگی، سورج نکلتے ہی منا آیا اور اس نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، اور پھر متمتع اور قارن نے قربانیاں کی، اور یوں احرام سے نکل گیا.
اور احرام سے نکلتے ہی اس نے داڑھی بھی منڈوا دی۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ عجیب معاشرہ ہے کہ وہی بیٹا داڑھی رکھے، ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، نمازیں پڑھنے لگے، یار یہ تو ابھی سے مولوی ہو گیا۔ مولوی ہونا آسان کام ہے؟ جنہیں آپ دیکھتے ان میں ایک بھی مولوی نہیں ہوتا، کو مولوی ہونے کی ہوا ہی نہیں لیتی۔ لیکن اگر وہ کسی غلط تنظیم کا فرد ہو، اگر وہ ساری ساری رات دہشت اور وحشتوں کے ساتھ گزارے، تو ماں باپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ کسی دن آپ کو بھی گزار دیں گے، اور ایسا ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کو اور دوستوں کو دین کا ساتھ دینا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ وہ غلط کاروں سے بچے، ناکار عناصر سے بچے، خواہ وہ گھر کے ہو یا باہر کے ہو۔ نالائق کا زوی چی مڑ شی پلار تخلاص شی، لکه غاخ چی پوتو دا درد اخلاص شی۔ رحمان بابا ہمارے پشتوں کے فخر و مفخر ہے، وہ کہتے ہیں نااہل و نالائق بیٹا جو غرق ہو جائے تو ماں باپ کی عزت بچ جاتی ہے، جیسے خراب دانت جب نکل جاتا ہے تو سکون آ جاتا ہے، ہاں دانت نکل گیا، آرام ہو جائے گا۔ نالائق کا زوی چی مڑ شی پلار تخلاص شی، لکه غاخ چی پوتو دا درد اخلاص شی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان عالم کو اچھے رکھے اور ان کو لیے خیر ان پر غالب فرمائے، اور انہیں اپنی جوانیاں گناہوں سے بچانے کی توفیق دے، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں اللہ انہیں بھی آخرت نصیب کرے کہ وہ یہ خیال کرے کہ بھائی اب تو بہت کم فاصلہ رہ گیا۔ جوان تو اس خیال میں ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا، لیکن بوڑھا کس خیال میں ہے کہ یہ پنگوڑے میں واپس جائے گا۔ دی سپینگیری تا چینو ہے سپینگیری، دا ہما واڑا تفلان دا گواری۔ بعض ہے بوڑھے لیکن بچوں سے بدتر ہے، داڑیاں یہ مونڈ رہے ہیں، کینچیاں یہ لگوا رہے ہیں، عورتوں کی طرح رنگین کپڑے یہ پہنتے ہیں۔ تو رحمان بابا کو غصہ ہے، اس کو آپ بوڑھا سمجھتے ہیں، یہ تو پنگوڑے میں جھولنے والا منا ہے۔ ہمارے یہاں مسائل بیان ہوتے ہیں، طالب علموں سے میں کہتا ہوں محلے کے بزرگ نمازی ان کو لائے ہو آگے، تم پیچھے ہو جاؤ، تم چھوٹے ہو، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ وہ نہیں آتے کہ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ تو میں کبھی کبھی غصے میں آخر انسان ہوں، بشر ہوں، کیا کروں؟ دی سپینگیری دا چونے ہوئے سپینگیرے، دا ہما واڑا تفلان دا گواری۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو، سفید ریشوں کو قائم دائم رکھے اور انہیں اپنے بزرگی کا خیال نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم میں ہے ان اللہ لا یستحیی من شیبۃ المسلم، مومن مسلم کا جب سفید آ جائے، بال سفید ہو جائے، اللہ کو بہت حیا آتی ہے کہ اس کا خیال رکھو، اس پر رحمت۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چمڑا پٹا ہوا ہے لیکن مونڈ رہا ہے، سر ہل رہا ہے، یو خواہ درمی بل خواہ سر در پی گی، طول صورت اخپل پردیش پپی رہے گی۔ تو میں کہتا ہوں خدا کو تو حیا آتی ہے، تمہیں حیا نہیں آتی کہ بس اب بزرگوں والے کام کرو نا، رہنے دو نا۔ یہ مسائل تلخ ہے، اس لیے مولوی بیان نہیں کرتے، لیکن تلخ استاذ، تلخ معلم، تلخ بیان وہ شیرینی پیدا کرتا ہے۔ دارو کے طبیب سمر می فرمائے، جو علاج ڈاکٹر تجویز کرتا ہے وہ تلخ ہے،
وہی نفس حریص شکر می خواہد، اور یہ لالچی نفس یہ تو میٹھا خور ہے، آرام آرام بھی اچھے میں بھی اچھے سب اچھے، تو برا کون ہے؟ یہ برائی جو ہو رہی ہے قرآن پاک کہتا ہے سود خورو، چور، زانی، بد چلن، یہ ان کو سنائے تاکہ ان میں احتیاط پیدا ہو جائے، ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہ میرے پاس ایک بزرگ ڈاکٹر آتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، پتہ نہیں اب کہاں ہیں، اور ان کے بیٹے نمبر سے ڈاکٹر ہو رہے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ جب ان کو اعلیٰ قسم کا درجہ مل جاتا تھا نا، سرٹیفکیٹ، تو اس دن وہ بیمار ہو جاتے۔ اللہ جانے کسی نظر کا دخل کیا مصیبت۔ تو یہاں بھی دم درود کے لیے لوگ آتے ہیں، میرے پاس کئی قسم کے دم درود ہیں، یہ جو ممبر پہ ہیں سب سے طاقتور ہے۔ چوفو چوفو سے کام نہیں بنے گا، صحیح مسائل سے کام بنے گا۔ تو ڈاکٹر سے بڑے بھی بیٹھے تھے، اس کے 2-3 بیٹے بھی وہ بالکل اس طرح سن ہو چکے تھے۔ اور تو میری ایک بچی تھی، اب تو بڑی ہے الحمدللہ، شادی شدہ ہے، وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ داماشمان کم جہاں را گئی، وہ جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی اس کو سمجھتی تھی کہ یہ منا ہے، یہ چھوٹے بچے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا یہ ادھر گلشن اقبال میں بادلوں سے نیچے گر گئے، پہلے یہ باپ گرا ہے پھر انہوں نے کہا یہ منی کیوں؟ میں نے کہا چھوڑو تم کیا سنو گے؟ کہ نہیں، میں نے کہا جس کسی کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، یہ میری بیٹی اس سمجھتی ہے کہ یہ ننھا منا ہے، بچہ ہے، معصوم ہے، یقین کر لو کہ اوٹ کیا اس نے، داڑیاں رکھ لی۔ الحمدللہ انہیں صحت دے جہاں کہیں ہو، اللہ انہیں خوش رکھے، میں شکر گزار و ممنون ہوں کہ انہوں نے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ اسی بچی نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ آپ کی بھی داڑھی ہے، مزمل چاچا کی بھی ہے، منصور کی بھی ہے، میری نہیں ہے اور میری امی کی نہیں ہے، یہ کیوں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس طرح نظام بنایا ہے کہ مرد کی داڑھی ہوتی ہے، عورت کی نہیں ہوتی۔ تو مجھے کہنے لگی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہے کہ مجھے اور میری امی کو داڑھی دے دے۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ عورت کو داڑھی نہیں دیتا۔ خیر وہ بات ختم ہو گئی۔ چند دن گزر گئے تو ایک اخبار میرے پاس بھاگتی ہوئی آئے، ابو یہ اخبار میں دیکھو عورت ہے اور اس کو اللہ نے داڑھی دی ہے۔ تو ایک عرب بادشاہ کو دیکھا تھا اس طرح مال ڈالا ہوا، اور میں نے کہا یہ قطر کا بادشاہ ہے اور اس کے بال جو ہے نا باہر ہے، مرد ہے، لیکن اچھا میں نے سمجھے کہ عورت ہے، داڑھی دے دی۔ جہاں دین کا کام ہوگا وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی فکر ہوگی، بچوں کو دین کے قریب رکھو، ان کو پرائے مت بنایا کرو، اس سے تمہارے پیسے نہیں بڑھیں گے، بینک بیلنس بینک والے کھا جائیں گے، آپ کالی تاریخ لحد میں اتر جائیں گے، وہاں حساب دینا پڑے گا۔ بچوں کو غلط ترانے نہ یاد کراؤ، گانے ان کو نہ سکھاؤ، ان کو غلط لوگوں کی ٹریننگ نہ دو، اپنے آباء و اجداد، انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، وہ لوگ جن پر ہمیں اور آپ کو فخر ہے، ان سے ان کو آگاہ کرو کہ یہ ہمارے بڑے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ